حضرات، قیامت والے دن حقوق العباد کے حوالے سے ہر بندے سے سوال ہو، بلکہ حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے مفلس وہی شخص ہے جس کے پاس نیکیوں کا ڈھیر موجود ہو لیکن اس سے حق لینے والے قیامت والے دن اللہ کے سامنے شکایت کرے، اس کی نیکیاں تقسیم ہو جائے اور لوگوں کے سارے گناہ اس کے حوالے کر کے اس پہ ان کا بوجھ ڈال کے اسے جہنم میں ڈال دیں۔ یہ اس امت کا مفلس ترین کنگال شخص ہے کہ اعمال موجود تھے لیکن فائدہ نہ ہو سکے۔ قرآن پاک میں بھی ہے، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نار حامیہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اعمال کر کر کے تھک گئے ہوں لیکن فیصلہ ان کا جہنم کا ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج کی رات جو تحائف اللہ کی طرف سے نصیب ہو، ان میں سے ایک یہی انعام تھا کہ اگر آپ میں سے آپ کی امت میں سے کسی شخص نے حقوق اللہ میں کوئی کمی کوتاہی سستی ہو گئی ہوگی، یعنی عبادات میں کوئی کمی ہو گئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں اس سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی، لازم ہے اس کے خلاف حق لینے والے آئے ہوں اور اس کا فیصلہ اس پر لازم ہے کہ وہ عدل کرے، تو اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ سب کو بدلہ دیا جائے اور اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے۔ تو حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا یہ ہم پہ ضروری ہے، اور حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ بات آپ ذہن میں رکھ کہ حقوق العباد کا آغاز رسول اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، کیونکہ اشہد ان محمدً عبدہ، آپ اللہ کے عبد ہیں۔ حقوق العباد کا آغاز نبی علیہ السلام کی ذات سے ہوتا ہے، پہلے آپ کے حق ہیں امت پر کہ آپ کے حقوق ادا کریں، آپ کے حقوق کے بعد جن ہستیوں کے حقوق ہم پہ لازم اور ضروری ہیں، سب سے پہلے نبوت کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد وہ والدین کے حقوق ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اس کا یہ امر ہے، اس کا یہ حکم ہے۔ یہاں قضاء کا معنی حکم جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ حکم ہے، امر ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو، اور دوسرا اس کا حکم یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، احسان ہو، نیکی ہو۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ والدین کے لیے یہ حکم ہے کہ اعدلوا بین اولادکم،
کہ اپنی اولاد کے درمیان وہ انصاف کرے، اور وہ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وبالوالدین احسانا، کہ عدل سے بھی اوپر کا درجہ جو احسان ہے اولاد پہ ضروری ہے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کرے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والد زیادتی کرتا ہے، والدین ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو وبالوالدین احسانا، وہاں ظلم کا بدلہ ظلم کے ساتھ نہیں ہے، وہاں زیادتی کا بدلہ زیادتی کے ساتھ نہیں ہے، پھر بھی وہ آپ نے نیکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں بھی آپ عدل لے کے بیٹھ جائے کہ باپ نے جو کہ ظلم کیا ہے میں بھی ظلم کروں، باپ نے جھڑکا ہے میں بھی جھڑکوں گا، باپ نے توہین کیا ہے میں بھی توہین کروں گا، نہیں۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اپنے ہر حال میں حسن سلوک کرنا ہے، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کا امر ہے۔ اگر وہ زیادتی کریں تو ان کی زیادتی ان کے ساتھ، لیکن آپ جو وہ چاہے کرے، لیکن آپ کے لیے فرض ہے، لازم ہے کہ وبالوالدین احسانا۔ اس حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے، کہ ان کا باپ کفر میں ہے اور اپنے کفر میں، اپنے مذہب میں انتہائی متشدد ہے، اور ان کے مذہب کا مین، ان کا قائد ہے، لیڈر ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قدم قدم پہ باپ کی طرف سے مخالفت، باپ کی طرف سے توہین آمیز جملے، سخت جملے، حتیٰ کہ گھر سے نکالنے کا حکم ہے، اور الفاظ لارجمنک، میں رجم کر دوں گا، پتھر ماروں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ساری سیرت پڑھے، جواب میں یہی ہے، قال سلام علیک، کیا ہے ابا جی آپ جو بھی کہیں گے، جو بھی کریں گے، ہماری طرف سے یہی ہے، سلام علیک، کہ آپ پر اللہ کی طرف سے رحمت اور سلامتی نازل ہو، ہم آپ کے لیے استغفار کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے ماروں گا، سزا دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ جواب میں بیٹا کیا کہتا ہے، ساستغفر لک، میں آپ کے لیے اللہ کی سے تمہارے گناہوں کی معافی مانگوں گا اس وقت تک جب تک اللہ مجھے روک نہ دے۔ وہ الگ بات کہ حالت شرک میں باپ مر گیا ہے، دعا سے روکا گیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اب آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، لیکن جب تک وہ زندہ رہے وہی ادب، احترام، اکرام، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کی عملی تفسیر تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ جب آپ نے اپنے باپ مشرک اور کافر ہونے کے باوجود توہین نہیں کی، تنقیص نہیں کی، گستاخی نہیں کی، ادب، احترام، اکرام اور قول لین اور قول کریم کے ساتھ پیش آئے، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک وقت ابراہیم علیہ السلام پر بھی آیا ہے کہ آپ باپ کی حیثیت ہے اور آپ کے بیٹے اسماعیل کو پڑھ لیں، پھر نیکی کا صلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کرو گے تو احسان ہوگا، نیکی کرو گے تو نیکی ہوگی۔ اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر دیکھ لیں کہ باپ کافر اور گستاخ ہے، توہین امیز جملے کسنے اور کہنے والا ہے، لیکن جواب میں احترام اور اکرام کی انتہا ہے۔ پھر دیکھیں کہ آپ کا بیٹا کس قدر فرما بردار ہوا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جی جو اللہ نے حکم کیا ہے وہ کر گزرو، میں اپنے جسم پر، اپنی گردن پر چھری برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ایسا اگر ادھر یا ابت باپ کی طرف سے، اپنے باپ کے حوالے سے یا ابت، اے ابا جی، اے ابا جی آنسر کے لیے، تو پھر وہی جواب، وہی انداز، وہ پیار بھرا اسماعیل علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے، تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، یہ انتہائی عظیم نعمت، اور یہ اس کا احساس اس نعمت کو کھو دینے کے بعد ہو، جب تک والدین زندہ ہوں بندے کو وہ احساس نہیں ہوتا، وہ جذبات
وہ انداز دنیا داری کے لحاظ سے وقت گزرتا رہتا، لیکن جب والدین دنیا سے جائے اس وقت بندے کو، معشور انسان کو احساس ہوتا ہے کہ آج وہ چھتری اٹھ گئی، آج وہ سایہ ہم سے اٹھ گیا۔ احساس اس وقت ہوتا ہے۔ بلکہ بڑے پیارے ایک بزرگ کا قول ہے کہ انسان جب تک والدین اس کے زندہ رہے تو وہ اپنی زبان سے انہیں جب باپ یا ابو جی کہتا رہتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا رہتا ہے اور بڑا باپ کو سمجھتا ہے۔ انسان اپنے گھر میں ہمیشہ چھوٹا رہتا ہے جب تک اس کے والدین موجود ہو۔ جب والدین اٹھ جائیں پھر بندہ اپنے آپ کو بوڑھا اور ایسے لگتا ہے جیسے سایہ، وہ چھتری، وہ سایہ ختم ہو گیا ہے۔ قرآن پاک کو اس حوالے سے، احادیث کو اس حوالے سے پڑھیں کہ محدثین کرام، تابعین اعظام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے والدین کی اطاعت میں، اپنے والدین کی محبت میں، اپنے والدین کی عقیدت میں کس قدر آگے تھے۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا واقعہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ پاک میں کا واقعہ ہے، اور امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ خلافت تھا، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، اور اس باغ کے ایک ایک درخت کھجور کا انتہائی قیمتی درخت، حتیٰ کہ فرماتے ہیں ایک درخت کی قیمت اس دور میں 1000 جو ہے وہ دینار تھی۔ 1000 دینار کھجور کے درخت کی قیمت پہنچ گئی۔ تو سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کھجور کا ایک درخت کاٹا اور اس میں سے گوند اور گودا نکال کے اپنی ماں کو کھانے کے لیے پیش کیا۔ تو سیدنا عثمان بن عفان کو جب یہ پتہ چلا کہ ایک پھلدار درخت ہے اور انتہائی قیمتی درخت ہے اور 1000 دینار اس کی قیمت ہے، اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت کو کاٹا ہے اور اس میں سے گودا وہ کھانے کے لیے گھر لے گئے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ اسامہ تو انتہائی سمجھدار شخص ہے کہ درخت کو بغیر کسی وجہ کے، اتنی قیمتی درخت کو صرف گودے کے لیے، صرف اس میں سے گوند نکال کے کھانے کے لیے اس کو کاٹ دیا ہے۔ بڑے حیران ہو گئے اور سیدنا اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ تو انتہائی سمجھدار آدمی ہیں اور درخت کی اتنی قیمت ہے اور آپ نے اس کو کاٹ کے صرف گودے کے لیے، صرف گوند کے لیے، صرف ایک چیز کھانے کے لیے آپ نے درخت کو ہی کاٹ دیا ہے۔ تو حضرت اسامہ فرمانے لگے، اے خلیفۃ المسلمین عثمان، میری ماں نے اس گودے کو کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور میں نے زندگی بھر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ اپنی ماں کی کسی طلب اور خواہش کو پورا نہ کیا ہو۔ قیمت اپنی جگہ، ساری بات میری سمجھ میں ہے، لیکن میری ماں نے یہ بات کہی، اس کے بعد میں نے اس کی قیمت کو نہیں دیکھا، میں نے اپنی ماں کی خواہش اور چاہت کو پورا کیا، اپنی ماں کی طلب کو پورا کیا ہے۔ یہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کیا درس دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں۔ انتہائی قیمتی چیز کیوں نہ ہو، آپ کے لیے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، لیکن ماں اور باپ کو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ میری قیمتی چیز ہے، یہ میرا قیمتی کپڑا ہے، یہ میری قیمتی بستر ہے، یہ میری قیمتی چادر ہے، میں اس کو نہیں خراب کر سکتا، نعوذ باللہ، یا نہیں دے سکتا۔ یہ والدین کے لیے اس سے ذرا بالا ہو جائی کہ والدین جو مانگے، جو آپ سے مطالبہ کرے، بڑھاپے میں خاص کر قرآن پاک نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی اس کیفیت کا، جب وہ بڑھاپے میں پہنچائے پھر ان کے خاص احترام اور اکرام کا ہو۔ فرمایا جب وہ بڑھاپے میں جائیں گے تو ان کی حرکات و سکنات بچپنے کی طرح ہے، تو لہذا ان سے محبت عقیدت کا انتہا کر دیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات ایسی کرے
جس سے ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، بات ایسی کرے جس سے انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ تیز نظر سے دیکھنا بھی محدثین نے حرام لکھا ہے کہ والدین کو تیز نظر سے دیکھنا، غصے کی نظر سے دیکھنا، پریشان نظر، ایسی نظر سے دیکھنا کہ والدین یہ سمجھ کہ یہ مجھ سے ناراض ہے یا غصے کا اظہار کر رہا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات ایسی ہو، اتنی نرم ہو، اتنے الفاظ کا بہترین چناؤ۔ اس لیے لکھا ہے نا، ایک صاحب کا قول ہے اور بڑا پیارا ہے، فرماتے ہیں 2 سال میں بچہ الفاظ سیکھتا ہے۔ 2 سالوں میں یوں بچہ بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو وہ الفاظ کا ذخیرہ اپنے ذہن میں جمع کرتا ہے، لیکن ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے کہ جو میں نے بچپن میں الفاظ سیکھے سے ان میں سے کون سا لفظ کہاں بولنا ہے اور کس کے لیے بولنا ہے، اس کا موقع کیا، یہ ساری زندگی بندہ سیکھتا رہتا ہے۔ الفاظ کا سیکھنا کمال نہیں ہے، یہ تو بندہ سیکھ ہی جاتا ہے، یہ تو طوطا بھی سیکھ لیتا ہے، یہ تو پرندہ بھی سیکھ لیتا ہے۔ اصل عقل مندی شعور یہ ہے کہ اپنی نظر میں، اپنے وجود میں، اپنے علم میں، اپنی معرفت میں، اپنے پہچان میں یہ لفظ میں نے کہاں اور کس کے لیے بولنا ہے، اس کا چناؤ آپ کا عقل اور شعور اور آپ کی تربیت اس کا فیصلہ کرے۔ ان الفاظ پہ ذرا غور کرے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ والدین کے لیے آپ انتہائی نرم لہجہ، انتہائی کریم برا، انتہائی عزت والے الفاظ کا چناؤ کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہے بہت ساری ایسی احادیث موجود ہے کہ سیدنا جریج رحمہ اللہ کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ ماں نے آواز دی، وہ نماز میں ہے، آواز کس نے دی ہے؟ ماں نے۔ نماز کی حالت میں بیٹے کو آواز آ گئی ماں کی، تو حضرت جریج رحمہ اللہ کے دل اور میں بات یہ آئی کہ نماز جو ہے یہ اللہ کی ہے، عبادت کس کی میں کر رہا ہوں؟ اللہ کی کر رہا ہوں۔ آواز کس کی آ رہی ہے؟ ماں کی آ رہی۔ تو عجیب فیصلہ ہے کہ جب میں نماز میں آ جاتا ہوں تو ماں کسی نہ کسی کام کے لیے مجھے آواز دے دیتی ہے، وہ نفلی نماز میں موجود ہے اور نفلی نماز میں مصروف ہے اور نفلی نماز پڑھ رہے، ماں آواز دیتی رہی، ماں آواز لگاتی رہی، لیکن سیدنا جریج اس آواز پہ لبیک نہ کہہ سکے، جان نہ سکے۔ بعد میں جب ماں کے پاس نماز مکمل کر کے پہنچے تو ماں کو جلال آ گیا تھا، غصہ آ گیا تھا، جذباتی جملے ان کی زبان سے سخت جملے نکل گئے اور یہ کہہ بیٹھی کہ اے جریج، جب بھی میں تجھے آواز دیتی ہوں آپ آتے ہی نہیں ہے، تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کسی بدکار عورت کا تو چہرہ نہ دیکھے۔ بس یہ الفاظ تھے۔ ان کی ولایت میں کوئی شک، ان کی نیکی میں کوئی شک، ان کے تقوی میں کوئی شک نہیں۔ جتنا بھی بڑا تقوی ہو، جتنی بھی بڑی پرہیزگاری ہو، جتنا بھی بندہ اللہ والا ہو، اگر اس پر والدین راضی نہیں ہے تو سمجھو کہ اللہ بھی آپ پر ناراض ہے، اور اگر والدین آپ پہ راضی ہے تو سمجھو کہ اللہ آپ پہ راضی ہے۔ وہ جنت کا دروازہ ہے، والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ماں تو کے قدموں ہیٹ تو ویسے ہی جنت ہے۔ لہذا مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی عبادت آپ کی جاری ہے، ماں اور باپ کی آواز آ گئی ہے تو نماز کو توڑ دیں، چھوڑ دیں نماز، وہی نماز توڑ شام پھر اور اپنے والدین کے پاس پہنچ جائے۔ نفلی نماز میں وہ اجر و ثواب نہیں ہے جو والدین کی خدمت میں اجر و ثواب ہے۔ یہاں تو جہاد کے معاملات میں حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی رسول آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد میں میرا نام بھی لکھ لے، میں بھی اس سفر میں اس لشکر میں جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے تھے کہ جہاد کے اندر جن کا نام لکھا جا رہا ہے، جن کا نام تشکیل پا رہا ہے، جن کا نام مجاہدین کی لسٹ میں آ رہا ہے، یہ پہلے مجھے بتائیں کہ ان کے گھر میں ان کے والدین کو ان کی خدمت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ والدین تو کہیں بوڑھے نہیں، والدین کی خدمت کے لیے ان کو کسی گھر میں کسی فرد کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تیرے گھر میں تیرے والدین موجود ہے؟
کہتا ہے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود ہے. فرمایا وہ بڑھاپے میں انہیں تیری خدمت کی ضرورت ہے. فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ ضرورت تو ہے لیکن میرا دل کرتا ہے میں جہاد میں جاؤں. فرمایا رک جا، تیری جہاد تیرے والدین کی خدمت میں ہے. فرمایا گھر رہ، اپنے والدین کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے. یہاں والدین کو دکھی نہیں کیا گیا، والدین کو پریشان نہیں کیا گیا، والدین کے لیے جہاد سے صحابی رسول کو روک دیا گیا ہے. فرمایا رک جا اور اپنے والدین کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے. سیدنا جریج کے خلاف جب ماں نے یہ بات کہہ دی تو پھر دعا، وہ بد دعائیہ جملہ آسمان پہ پہنچ، دعا وہ قبول ہوگی. اس لیے تو کہتے ہیں کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول فرماتا ہے. وہ بد دعائیہ جملہ اللہ نے قبول فرما لیا ہے. یہی جریج عبادت کا رشیا، عبادت سے محبت کرنے والا، دنیا سے الگ تھلگ ہو کے خلوت میں جا کے جھونپڑی میں جا کے راہب بن کے عبادت کرنے والا شخص، پھر اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک بدکارہ عورت کا چہرہ نہیں دیکھا. ماں کی وہ بد دعا لگ گئی. نیکو کار ہونے کے باوجود، ولایت کے درجے پہ ہونے کے باوجود، اعلیٰ ترین شخص ہونے کے باوجود، عبادت گزار ہونے کے باوجود والدہ کی دعا انہیں کھا گئی. لیکن دوسری طرف دیکھیے والدین کی محبت، والدین کی خدمت، والدین کا احترام. طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ سکہ تابعین میں سے ایک تابعی، صحیح سند کے ساتھ یہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں ایک شخص کے 4 بیٹے تھے لیکن باپ بوڑھا تھا اور بیمار ہو گیا. 4 بیٹے تو چاروں میں سے ایک بیٹا دوسرے اپنے بھائی سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے باپ کو ہماری خدمت کی ضرورت، اور باپ کی وراثت بھی ہے، باپ کا مال بھی ہے، باپ کے پاس دولت بھی ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ اگر باپ فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت، اس کا مال جو ہے وہ ملے گا اور تقسیم ہوگا اور ہم اتنے مالدار اور اتنے ہم جگیردار ہو جائیں گے. لیکن میرا یہ دل کرتا ہے کہ اس لالچ کے بغیر کہ میرا باپ فوت ہوگا اور میں مالدار ہو جاؤں گا، اس لالچ کے بغیر میں اپنے باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اگر تو کرے تو یہ مجھ سے عہد کر کہ ہم اپنا حصہ جو ہے وراثت میں وہ تو نہیں لے گا اور بھائیوں میں تقسیم کر دے گا اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے، صرف ثواب کے ارادے سے، صرف ثواب کے ارادے سے، جس میں ذرا برابر لالچ نہ ہو. آپ اپنے باپ کی خدمت کریں. اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو اس کے لیے میں تیار ہوں. میں وراثت میں حصہ بھی نہیں لوں گا. صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، باپ سے محبت عقیدت کے اظہار کے لیے میں اپنے باپ کی خدمت کرتا ہوں. بیماری میں اس کی پوری طرح خیال رکھتا ہوں. اس نے فیصلہ کر لی. 3 بھائی بھی موجود ہے لیکن چوتھے بھائی نے باپ کو سنبھال لی. تیمارداری، خدمت کا انداز اور خدمت کے پر یہ بندہ مامور ہو گیا. وقت آیا جو اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا وہ تو مؤخر نہیں ہو سکتا. باپ فوت ہو. بھائیوں نے بڑا اصرار کیا کہ آپ وراثت میں سے آپ کا حصہ ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے، آپ لے لیں. اس نے کہا نہیں، میں نے باپ کی خدمت کی ہے، بغیر لالچ کے کی ہے، بغیر طمع کے کی ہے اور محبت میں کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. اور اس نے کہا ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور محسنین کون ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ احسان کرنے والا اگر محسن نہیں ہے تو پھر اور محسن کون ہو سکتا ہے؟ لہذا میں محسنین میں جب جا چکا ہوں اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اجر ضائع نہیں کرتا تو اس کے فیصلے پہ راضی ہوں. میں یہ حصہ اپنے بھائیوں میں تقسیم کرتا ہوں. میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ فیصلہ کیا. ایسا ہی ہوا، وراثت میں سے اس حصے نہیں لی. اب وہ غربت میں ہے،
اور فقر اختیاری ہے، حصہ مل سکتا ہے، نہیں لیا، اللہ نے مقرر کیا ہے، نہیں لیا، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، دنیا کی لالچ محبت دل میں آئی ہی نہیں کہ میں نے والد کی خدمت کی ہے، اللہ کے لیے کی ہے، میں نہیں لیتا حصہ 3 بھائی لے۔ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا تو خواب میں مجھے یہ کہا گیا کہ فلاں جگہ پر فلاں بندے کو آپ جا کے ملیں، وہ آپ کو 100 دینار دے گا، یا کہ اس سے وہ 100 دینار لے لے۔ صحیح سند کے ساتھ امام طاؤس رحمہ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں جب اٹھا تو اپنی بیوی سے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے کہ بندہ مجھ سے کہتا ہے فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں سے آپ کو 100 دینار ملے گا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا ہے کیا وہ 100 دینار مگر میں لے لوں تو مجھے اس مال میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو مجھے کہا گیا برکت تو نہیں ہوگی لیکن جا کے لے لو۔ بیوی نے بڑا اصرار کیا کہ غربت میں، فقر میں، تنگ دستی میں پہلے آپ نے وہ حصہ چھوڑ دیا، باپ کی جاگیر میں سے حصہ نہیں لیا، باپ کی زمین میں حصہ نہیں لیا، اب یہ کوئی خواب میں منظر نظر آ رہا ہے تو آپ نے یہ برکت کا، اللہ برکت دے گا، آپ جائیں اور لے آئیں، ہم کپڑے خریدیں گے، کوئی کاروبار شروع کر دیں گے، برکت ہو جائے گی۔ اس نے کہا جب مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اس میں برکت نہیں ہوگی میں نہیں لوں۔ دوسری رات سوئے، پھر خواب دیکھ، کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے کہا گیا فلاں جگہ پہ جاؤ، آپ کو 10 درہم ملیں گے، کل آپ 100 لینے نہیں گئے، چلو 10 درہم لے لو، لیکن اگر لوگے تو برکت نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں میں سویرے اٹھا، بیوی سے یہ سارا خواب بیان کیا، اس نے پھر وہی بات کہی جو کل کہی تھی، لیکن میں نے جانے سے لینے سے انکار کر دیا۔ تیسری رات سوتا ہوں، مجھے خواب میں یہ منظر دکھایا گیا کہ 1 دینار وہاں سے آپ کو ملے گا، جا کے لے لو، اور یقین ہے کہ 1 دینار میں اللہ نے برکت دے رکھی، برکت ہے، آپ رحمت ہے آپ کے لیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، اور محسن کون ہے؟ وبالوالدین احسانا۔ اس رب کی زمین پر سب سے بڑا محسن احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتا۔ فرمایا چلے جاوا۔ کہتا ہے میں اٹھا اور وہاں پہنچا تو مجھے 1 دینار دیا، 1 دینار لے کے میں واپس پلٹتا ہوں، کل اثاثہ میری پورے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے 1 دینار کے سوا جو مجھے دیا گیا۔ فرماتے ہیں وہ دینار لے کے میں جا رہا ہوں، ابھی اپنے گھر نہیں پہنچا، بازار سے گزر رہا ہوں تو راستے میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے وہ مچھلی بیچنے کی آوازیں لگا رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا چلو اتنے دن ہو گئے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، 1 دینار اللہ کی رحمت سے نصیب ہو گیا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ چیز خرید لیتے ہیں، کوئی مچھلی خرید لیتے ہیں، گھر لے جاتا ہوں، بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ 2 مچھلیاں اس کے پاس ابھی پڑی ہیں بیچنے کے لیے، میں نے پوچھا یہ 2 مچھلیوں کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا 1 دینار قیمت ہے۔ میں 1 دینار دے کے دونوں مچھلیاں لے کے گھر پہنچتا، جب ان کو کاٹا بنانے کے لیے تو 2 قیمتی ہیرے اور موتی ان مچھلیوں سے برآمد۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے شخص کو اللہ ذلیل نہیں کرتا، سارا زمانہ اکٹھا ہو جائے اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، جس نے اپنی زندگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، عقیدت کا اظہار کیا ہو، ادب کا احترام کا خیال رکھا ہو، تو اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ وہ 2 قیمتی موتی ان مچھلیوں کے پیٹ سے برآمد ہوئے نکلے، میں نے جب ان کو دیکھا اور جب ان کی میں نے قیمت لگوائی تو قیمت لگانے والوں نے کہا اس کی قیمت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اس کی قیمت کیا لگائی؟ 30 خچروں پہ لدے سونے کے ساتھ میں نے 1 موتی بیچا۔ ذرا والدین کے لیے بے قدر ہو کے دیکھیے، والدین سے محبت عقیدت کے اظہار کیجیے، پھر اللہ کی رحمت جو اس کے وعدے وبالوالدین احسانا جو اس کا حکم ہے، احسان کرو، محسن بنو،
پھر محسن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن سلوک کیا ہے؟ وَآسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتا ہے احسان کرو، میں اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ جسے اللہ محبت کرے، جسے اللہ پیار کرے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتا ہے میں محسنین کے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون نقصان دے سکتا ہے؟ کیا فرمایا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے کفار، سارے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار ثور میں باہر آ گئے تھے تو سیدنا صدیق پریشان ہو گئے تھے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پائے گئے، اگر تھوڑا سا وہ نیچے ہو کے دیکھیں گے ہمیں دیکھ لیں گے اور ہمیں پکڑ لیں گے۔ فرمایا ما ظنک یا ابا بکر، ما ظنک یا ابا بکر بِاثْنَيْنِ اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ وَإِنَّ القرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کے ساتھ ہے، اور محسن سب سے بڑا اس اللہ کی زمین پہ کون ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ 30 خچر سونے سے لدے ہوئے قیمت ادا ہوئی ایک موتی کی، سارے بھائی پیچھے رہ گئے، ساری جدادیں، ساری جاگیریں پیچھے رہ گئی۔ ذرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے دیکھو تو، یہ تمہیں پالنے والے، پرورش کرنے والے، تجھے کھلانے اور پلانے والے، تمہارے خون اور دودھ تمہارے وجود میں دینے والے، اور تمہارے ایک ایک عضو کو، ایک ایک جسم کے حصے کو، ان کی بڑھوتری، ان کی کمائی سے پل کے پوس کے اس مقام پہ ہم پہنچنے والے، کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کریں جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے، جو تقاضا کر رہا ہے؟ فرماتا ہے جب بادشاہ کے پاس وہ ایک موتی پہنچا نا، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی، اس کی قیمت کو دیکھیے تو فرمایا کیا اس کے پاس کوئی اور موتی بھی ہے؟ فرمایا ہاں جی اس کے پاس 2 ہیں، ایک ہم نے خرید لیا ہے، یہ دوسرا ہے۔ اس کے پاس موجود ہے۔ فرمایا جاؤ اس کے کہو کہ ہم دوسرا موتی بھی اس طرح لینا چاہتے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے اس کی دگنا قیمت 60 خچروں پہ لدا سونا دینے کے لیے تیار ہے، دوسرا موتی بھی اس سے خرید کے لاؤ۔ والدین کی خدمت کرنے والے شخص کو اللہ رسوا نہیں کرتا، اللہ ذلیل نہیں کرتا، اللہ اس کو رزق کو اس کے تنگ نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا، اللہ اس پر رحمتوں کا نزول کرتا، اس کا وعدہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کس کو پلایا تھا؟ مدین کے اندر جا کے بکریوں کو پانی پلایا، بکریاں روک کے 2 بچیاں کھڑی تھی۔ قرآن میں واقعہ بڑا مشہور واقعہ، صاحب مدین، ایک باپ ہے، ایک بوڑھا ہے، بیٹا نہیں ہے، اور باپ کے سکھ کے لیے، باپ کی پرورش کے لیے، باپ کی تربیت کے لیے، باپ کو پالنے کے لیے، باپ کو کھلانے کے لیے، بڑھاپے میں باپ کی خدمت کے لیے کون میدان میں آیا ہے؟ 2 بہنیں، 2 بیٹی۔ باپ کو تکلیف نہیں دی، باپ کو خدمت۔ باپ بڑھاپے میں پہنچ گیا ہے، بیٹیاں کیا کہتی ہیں؟ ابا جی آپ یہاں ریسٹ کریں، آرام کریں، بکریاں ہم چرائیں، محنت مزدوری ہم کریں۔ لیکن باپ کی خوراک کا، باپ کی خدمت کا بھی حق ادا کیا ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ باپ کی عزت اور غیرت کا بھی خیال رکھے۔ جنگل میں جا کے بکریاں چرا کے مزدوری کر کے بھی مخلوط معاشرے سے، مخلوط ماحول سے، جوان لڑکوں سے پیچھے ہٹ کے کھڑی ہے کہ ہمارے باپ کی پگڑی اور عزت خراب نہ ہو۔ کہا گیا ہے نا جس کی بیٹیاں نگاہ جھکا کے چلے ان کا باپ نگاہ اٹھا کے چلتا، اور جن کی بیٹیاں اور بچیاں نگاہ اٹھا کے چلیں پھر باپ کی نگاہیں جھک جاتی۔
یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ دو بیٹیاں ہیں، ان کی عزت کو، عظمت کو آج بھی سلام ہے۔ قرآن میں ان کا تذکرہ خیر موجود ہے، جنہوں نے اپنے باپ کے بڑھاپے کی عزت کو، مقام کو، غیرت کو، پگ کو خراب نہیں کی، مزدوری کرنے لگ گئی، بکریاں چرانے جا رہی، لیکن الگ کھڑی ہے، سارے چرواہوں سے الگ کھڑی۔ پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آپ تمہارا کیا معاملہ ہے کہ آپ پیچھے ہٹ کے کھڑی ہیں؟ کہتی ہیں ہمارا بابا ابونا شیخ کبیر، ہمارا بھائی ہے نہیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے، اس لیے ہم بکریاں چراتی ہیں۔ بکریاں چرانے کی مجبوری یہ ہے کہ بھائی نہیں ہے، باپ بوڑھا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے ہم قریب کیوں نہیں آتی، اگرچہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، اگرچہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، برادری کا کوئی بندہ ہمیں دیکھنے پہچاننے والا جو ہم پیچھے آئے کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر غیرت اور عزت اس قدر بھری ہوئے حیا کہ ہم پیچھے ہٹ کے کھڑی ہیں۔ جب تک یہ چروائے پلاتے رہے ہم قریب نہیں آتے، ہم پیچھے کھڑی۔ باپ کا بوڑھا ہونا اور بات ہے، اولاد کی تربیت اور غیرت کا اور حیا کا ان میں کوٹ کوٹ کے بھر دینا، یہ باپ کی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا نہیں پلاتی آپ نے، کہا پر پانی میں پلاتا ہوں۔ آگے بڑے، پانی پلایا۔ ایک بوڑھے باپ بڑھاپے کی وجہ سے بکریاں چرانے والی بچیوں کی مدد کی ہے، تو یہاں لکھا گیا ہے جو بکریوں کو پانی پلائے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، جو باپ کی خدمت کرے، جو والدین کی خدمت کرے، جو والدین کو کھلائے اور پلائے اور بڑھاپے میں ان پر خرچ کرے۔ ہم نے دیکھا ہے، دیکھا بھی ہے، سونا بھی ہے، عملی طور پر بھی دیکھا۔ دو دو تین تین بھائی ہیں، لڑ رہے ہیں باپ اور ماں کے خرچے پر، دیکھا ہے۔ آج نہ صحیح تو کل صحیح، کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح، اللہ ذلت کا وقت وہ لے آئے گا تو صحیح، جو والدین کے لیے لڑ رہے۔ وہ کہتا ہے ماں اتنی دوائی کھا جاتی ہے، سارا میں نے ٹھیکہ چکا ہے ماں کا، 1000 تو دے 1000 میں دوں، تجھ پہ بھی حضر فرض ہے۔ ماں کے یہ پیسے گن رہا ہے، باپ کی دوائی کے یہ پیسے گن رہا ہے، میں کیوں دوں؟ دوسرا بھائی کہتا ہے میں کیوں دوں، بانٹ لے، ماں میرے پاس رہتی ہے تو دوائی کے پیسے پھر تو دے، میں کیوں دوں؟ کیا پھر سمجھتے ہو کہ سکھ آئے گا؟ سکھ نہیں آئے گا۔ کیا سمجھتے ہو کہ مال دولت کی فراوانی آئے گی؟ نہیں۔ اسی طرح ذلت، رسوائی، ہائے ہائے، دنیا کی طلب، خواہ چاہت، ایک وادی بھی مل جائے سکون نہیں آئے گا۔ والدین کے وہ گننے والے، ماں باپ نے بھی گنے تھے تیرے ٹکڑے اور تیرے لقمے، اور تم آج ماں اور باپ کے لقمے گن رہے ہو۔ ہم نے خود دیکھا ہے، ہم نے خود فیصلے کیے ہیں بیٹھ کے، ماں کی دوائی میں اتنے تو دے، اتنے تو دے، اتنے تو دے، ماں کی باپ کی دوائی میں اتنے تو دے، اتنے میں دے، روٹی میں دیتا ہوں، دوائی کے تو دے۔ یہ بھی بندوں میں بیٹھ کے بات کرتے، یہ بھی پنچایت اور پرے میں بیٹھ کے یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی بندے ہیں اور ہم بھی انسان ہیں اور ہم بھی جیتے اور ہم بھی غیرت مند ہیں اور ہم بھی جو ہے وہ اس معاشرے میں رہتے ہیں جو ماں کی دوائی پہ لڑ رہے، پیسے سار بھائیوں کے پاس موجود۔ ایک تو کہتا ہے کہ ہے نہیں، ہے موجود ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، پیسے موجود ہے، دنیا کا مال موجود ہے، لیکن کھائے جا رہی ہے ماں کی دوائی اور ماں کا خرچ۔ یہ الگ بات ہے کہ اولاد اپنی محبت عقیدت کا سارے اظہار کرے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس پہ لڑ رہے کہ میرا خرچ کیوں ہو ماں پر، اور اللہ کا شکر ادا کر تیرا خرچ ہو۔ جو واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے، امام طاؤس رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ تو کیا کہتے ہیں، بھائی کہتا ہے میں وراثت میں حصہ ہی نہیں لیتا، حصہ ہی نہیں لیتا کہ کہیں میرے دل میں خیال نہ آ جائے کہ میں خدمت اس لیے کر رہا ہوں کہ کل ان کی جگیر کا میں مالک بنوں گا۔ اللہ پھر مال دے رہا ہے، وہ جگیریں لے کے بیٹھے ہیں، یہ جناب 90 خچروں پر لدا ہوا سونا لے کے بیٹھا۔ ذرا اس راستے پہ چلو تو صحیح، ذرا دل و دماغ سے اس دنیا کی محبت اور پیار والدین کے لیے ذرا نکالو تو صحیح، پھر دیکھو اللہ رحمت کیسے کرتا ہے، انعام کیسے کرتا ہے۔
کئی مفسرین نے ایسا واقعہ، کئی ایسے معاشرے میں واقعات بیان کی کہ ایک بھائی بزرگ کے 5 بیٹیاں، باپ فوت ہو گیا، 5 بہنیں تھیں. بڑی بہن نے کہا میں قربانی دیتی ہوں، نکاح شادی تمہاری چھوٹیوں کی ہوگی، میں باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے گھر میں بیٹھی. اس نے اپنی جوانی قربانی دے کے 4 کی شادی کی. جب مکان میں آخر وہ بڑی بہن رہ گئی، اس نے اپنے شادی کا پروگرام بنایا. 4 بہنوں نے اپنے مکان کو بیچ کے بڑی بہن کو دھکے دے کے نکالنا چاہیے کہ اس مکان سے نکل جا، اپنا حصہ لے اور نکل جا. جس نے مکان خریدا اس نے محنت کی کہ چند دن مجھے یہاں رہنے دے، پھر میں نکل جاؤں، میں اپنی شادی کے معاملات طے کر لوں، میں بھی یہاں سے نکل جاؤں. چند دن گزرے، وہی خریدنے والا آیا اور آ کے کہتا ہے کہ آج کے بعد یہ مکان میرا نہیں ہے، پورا مکان تیرا ہے. اللہ دل میں ایسے ڈالتا ہے. والدین کی محبت، اس کا ان کا احترام، ان پر خدمت پر خرچ کرو تو صحیح. اللہ تعالیٰ گمراہ بندے کو کیسے کرتا ہے؟ یہی اس کا انداز ہے کہ بندہ والدین کے لیے لڑ رہے ہیں آپس میں. آئیے قرآن پاک حدیث پر ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں. یہ کوئی معمولی درجہ ہے، معمولی شان ہے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدری صحابی حارثہ کو جنت میں دیکھا. بڑے اونچے مقام پر، اونچے درجے پر جنت میں ہے حارثہ کو دیکھ. یہ بدری صحابی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا حارثہ کو، تو میں نے پوچھا حارثہ یہ درجہ، یہ جنت کا یہ اونچا درجہ تجھے جنت میں کیسے ملا؟ تو مجھے کہا گیا یہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں ہاں احسان کا یہی بدلہ ہوتا ہے، نیکی کا یہی بدلہ ہوتا ہے، نیکی کا یہی بدلہ ہوتا ہے. جنت کے اتنے اونچے درجے پر یہ فیض ہے حارثہ ماں کی خدمت کی وجہ سے. ایک طرف والدین ہوں، ماں اور باپ ہوں، اور ایک طرف ذرا اس حدیث کو ذرا دیکھ، سیدنا اویس کرنی کو اللہ نے کیوں مستجاب الدعوات بنا دیا تھا؟ کیا خوبی تھی، کیا وصف تھا کہ ماں ہے اور بوڑھی ہے، خدمت کی ضرورت ہے. یمن میں موجود ہیں اور محمد مصطفیٰ مدینہ میں موجود ہے. یہ وہاں مسلمان ہوئے، حضور کا کلمہ پڑھا، ماں کی خدمت کی وجہ سے مدینے نہیں آ سکے. چاہتا تھا دل کے محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤں، نہیں آ سکے. کس کا جی نہیں چاہتا کہ رسول اللہ دنیا میں موجود ہوں اور زیارت کا؟ کتنا بڑا شرف ہے کہ جو ہی دیکھنا ہے جہنم کی آگ حرام ہے. من رانے اور آمر رانے کا مصداق بننا ہے. لیکن اویس کرنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں آئے، تڑپنے کے باوجود، چاہت کے باوجود، خواہش کے باوجود کہ رسول اللہ سے ملاقات ہو، رسول اللہ کی زیارت ہو، لیکن ماں بوڑھی ہے، چھوڑ کے جاؤں کیسے؟ بس ماں کی خدمت میں نہیں آنے دیا. اللہ نے آسمان سے بدریہ جبریل محمد مصطفیٰ کو اطلاع کی کہ ایک تڑپ رہا ہے یمن میں لیکن ماں کی وجہ سے نہیں آ رہا، ذرا اس کے لیے دعا تو کرے. پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ میرے صحابہ، اویس اس کے باپ کا نام عامر ہے، کرن اس کا قبیل ہے، اویس کرنی اسے کہا جاتا ہے. اگر میری زندگی میں نہ آئے، جب بھی آئے اور جس کو بھی ملے اس کو کہنا محمد کا سلام دینا، اور ساتھ کہنا کہ محمد کی امت کے لیے دعا کرے وہ شخص جو ماں کی خدمت کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کے پاس نہیں آ سکتا. ماں کا یہ درجہ، باپ کی یہ حیثیت اور یہ درجہ اور یہ شان. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتی ہے مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند کے ساتھ جو ہے یہ واقعہ جو ہے موجود ہے. ذرا اس پہ غور کر. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک عورت میرے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد یہ عورت میرے پاس آئی، مدینہ پاک میں یہ داخل ہوئی. یہ رسول اللہ کا گھر پوچھتی پوچھتی میرے پاس پہنچی. جب اسے پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ تو دنیا سے جا چکے، یہ زار و قطار رو رہی ہے، میں ہلاک ہو گئی، میں ہلاک ہوں. میں نے پوچھا ہوا کیا ہے؟
کہتی ہے میں کسی الجھن میں ہوں، کسی بیماری میں ہوں، کسی تکلیف میں ہوں، رسول اللہ کے پاس آئی تھی، لیکن رسول اللہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب میں پریشان ہوں کہ میں ہلاک ہو. فرمایا ہوا کیا؟ کہتی ہے میرا شوہر گم ہوا، لاپتہ ہوا، شوہر نے مجھے چھوڑ دیا یا لاپتہ ہو گیا. تو میں نے ایک عورت سے پوچھا کہ میرا کوئی شوہر گم ہو گیا، اس کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو وہ عورت مجھے کہیں لے گئی، وہاں کوئی جادوگر تھے، انہوں نے کوئی جادو کے چیزیں مجھے سکھائیں کہ آپ کو شوہر یہ مل جائے گا، یہ پڑھا کریے، یہ منتر، یہ کفر، یہ کیا. اور مجھے 3 مرتبہ انہوں نے کہا جا، اگر سیکھنا ہے اور اس جادو کے راہ پر آنا ہے، اس کفر کے راستے پر آنا ہے، تو ذرا ایک تنور میں جا کے پیشاب. کہتی ہے 2 مرتبہ تو میں ویسے ہی آ کے کہہ دیا. انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں، تو جھوٹ بول رہی ہے. جب 3ری مرتبہ میں نے یہ عمل کیا جادو کا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے وجود کے اندر سے ایک زرہ پوش سوار نکلا، اور میں دیکھ رہی ہوں اور آسمان پہ چڑھ گیا اور مجھ سے غائب ہو گیا. مجھے کہا گیا تیرا ایمان اب ختم ہو. تو اسے وہ ایمان نکل گیا. جادوگر میں ایمان کب ہوتا ہے؟ وہ تو بے ایمان ہوتا ہے، وہ تو شیطان ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا. اسلامی حکومت پہ فرض ہوتا ہے کہ جادوگر کو توبہ کا حکم دے، نہ کرے تو قتل کر. کہتی ہے میں اب پریشان ہوں، میں نے کوئی عمل جادو وہ سیکھا ضرور ہے لیکن کیا نہیں ہے، لیکن میں اب پریشان ہوں کہ مجھ سے اندر سے ایمان نکل گیا، ایمان نکل گیا، ایمان نکل گیا. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس انہوں نے مجھے فرمایا کہ جاؤ عبداللہ ابن عباس ان کے پاس جاؤ، ان سے یہ مسئلہ پوچھو، ان کے سامنے یہ معاملہ حل بتاؤ. وہ مسائل بتاتے ہیں، وہ حل کرتے ہیں، جا کے آپ تجھ کو بتائیں گے. وہ عورت ابن عباس کے پاس آئی. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کاش تیرے والدین زندہ ہیں. اس نے کہا نہیں والدین تو میرے زندہ نہیں. فرمایا اگر تیرے والدین زندہ ہوتے نا تو تیرے لیے آسان راستہ تھا، تو ان کی خدمت کرتی رہتی، اللہ تجھے توبہ کی توفیق دے کے تیرا گناہ معاف فرما دے. والدین ہی ایسی نعمت اور ایسی رحمت ہے کہ اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دیتا، ان کی تو خدمت کرتی، اللہ تیرا یہ قصور، یہ جرم، یہ گناہ معاف کرتا جس کی وجہ سے تو پریشان اس کفر کو چھوڑتی اور توبہ کرتی. والدین. حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے. اپنا واقعہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم بارک اللہ لکھوی رحمہ اللہ نے مجھے یہ کہا، ہم نے کھیت میں فصل میں جوار لگائی ہوئی تھی، جوار ابھی پوری طرح پک کے تیار نہیں ہوئی تھی، تو مجھے کہا یہ کاٹ دو بیٹا کاٹ. میں نے کہا ابا جی ابھی تک پوری طرح تیار نہیں ہے. فرمایا بس کاٹ دو جیسے بھی ہے کاٹ. کہتے میں سوچتا رہا پکی تو ہے نہیں، پوری طرح تیار تو ہوئی نہیں، لیکن ابا جی کہہ رہے ہیں کیا کروں پھر. کہتے ہیں میں نے کہا کٹے یا جیسی بھی ہو، جتنی بھی ہو، جیسے بھی ہو، ابا کہہ رہے ہیں میں کاٹ دیتا ہوں. کہتے ہیں کاٹ کے جب میں نے سنبھال کے رکھ لی، 3 دنوں کے بعد ایسا طوفان آیا کہ سب کی فصلیں اجڑ گئی، اور مجھے اس دن سمجھ آیا کہ باپ کی اطاعت میں اللہ نے کتنی رحمت رکھی. اللہ بچا لیتا ہے نقصان سے، تکلیف سے، دکھ سے، بیماریوں سے، شرارتیوں کے شر سے اللہ محفوظ کر لیتا ہے اگر بندہ یہ حسار ہے، یہ قلع ہے والدین کی خدمت کرے. اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے اور اللہ کی رحمت تمہیں گھیر لے گی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. شریروں کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، حاسدین کی حسد سے محفوظ رہیں گے اگر والدین سے محبت، عقیدت، احترام اور عزت کریں گے اور دعائیں اللہ قبول فرمائے. کئی مرتبہ حدیث بیان ہوئی، اس چرواہے نے کیا کہا تھا جو غار میں پھنسا ہوا کہتا تھا کہ یا اللہ اس غار کا منہ کھول دے. میں اپنے والدین کے سرانے ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا تھا، والدین کو جگایا نہیں تھا. تو یا اللہ میرا عمل قبول ہے تو غار کا منہ کھول دے. اللہ نے منہ کھول دیا تھا. والدین کی خدمت کو دعا میں اپنے عمل کو بطور وسیلہ پیش کیا. یہ ہے وہ وسیلہ، یہ ہے وہ دعا، یہ ہے وہ جائز اور مشروع وسیلہ جو والدین کی خدمت اللہ کے حضور اپنے اس عمل کو پیش کیا. کیا مطلب؟
کہ والدین کی خدمت کو اپنی دعاؤں میں بطور حوالہ وسیلہ پیش کرے کہ اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اکرام کرتا ہوں تیری رضا کے لیے، مجھ سے اس مصیبت سے بچا لے، اللہ تمہیں اس مصیبت سے محفوظ کرے گا۔ اس کی حدیث دلیل صحیح البخاری کی وہ حدیث موجود۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے والدین سے محبت کرنے والا بنا دے، ان کا ادب احترام اور اکرام کرنے والا بنا دے، اللہ ان کی خدمت کرنے والا بنا دے، ان کے قدموں ہیٹھ نیچے جو اللہ نے جنت رکھی ہے اللہ اس جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔